بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ وہ جنوری 2024 کی ایک سرد رات تھی۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پورا شہر رگوں میں خون منجمد کر دینے والی سردی کی وجہ سے گھروں میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس سرد رات میں اڈیالہ جیل کے ایک کمرے میں قید ایک قیدی کو شاید کسی کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا۔ قیدی کو اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قیدی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک پراسرار شخص اندھیرے سے نمودار ہوا۔ نوارد نے زمین پر 3 دفعہ لاٹھی سے آواز پیدا کی۔ جواباً قیدی نے ایک دفعہ کھانسنے کی آواز نکالی۔ کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ آنے والا شخص اپنے ہمراہ ایک سفید کاغذ لایا تھا اور ساتھ میں ایک قلم بھی۔ اس شخص نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ کاغذ اور قلم جیل کی سلاخوں کے درمیان مخصوص جگہ سے اندر رکھ دیے۔ نوارد واپس پلٹا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جس اندھیرے سے نمودار ہوا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد قیدی اپنی جگہ سے اٹھا، کاغذ اٹھایا، الٹا پلٹا کر دیکھا اور کمرے کی مشرقی دیوار کی جانب بڑھا۔ صرف اسی ایک کونے میں راہداری میں جلنے والے بلب کی روشنی آ رہی تھی۔ قیدی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ سوچوں کے تانے بانے کاغذ پر منتقل کرنے لگا۔ لکھتے لکھتے کوئی آواز آتی تو قیدی ٹھٹک کر رک جاتا، کان لگا کر سنتا۔ جب سب معمول کے مطابق ہوتا تو دوبارہ لکھنا شروع کر دیتا۔ قیدی جو کچھ لکھ رہا تھا وہ بہت ضروری تھا، اسے لکھا جانا بھی ضروری تھا، اور حفاظت سے جیل سے نکالنا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ آہستہ آہستہ قیدی نے اپنے سارے خیالات کاغذ پر منتقل کر دیے۔ سارا مضمون شروع سے لے کر آخر تک دوبارہ پڑھا۔ قیدی کے چہرے پر اطمینان کی کچھ لکیریں نمودار ہوئیں، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا جس کی وجہ سے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار بھی نمایاں تھے۔ قیدی کو اب قدموں کی اسی چاپ کا انتظار کرنا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی۔ قیدی کو خیالات کے جماکے آ اور جا رہے تھے۔ کوئی خیال آتا تو قیدی کا چہرہ سپاٹ ہو جاتا، نظریں سامنے والی دیوار پر جم جاتی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی اور خیال ذہن کے پردے پر ابھرتا تو قیدی زیر لب مسکرانے لگتا، بالوں کو ایک ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے کرتا اور سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیتا۔ اسی دوران قیدی کو قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہی پراسرار شخص ایک بار پھر اندھیرے سے نمودار ہوا اور لاٹھی سے زمین پر 3 دفعہ آواز پیدا کی۔ قیدی نے کھانسنے کی آواز پیدا کی اور ساتھ ہی اٹھ کر کاغذ کو سلاخوں کے قریب اسی مخصوص جگہ پر رکھ دیا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ آنے والے شخص نے ٹٹول کر سلاخوں کے پیچھے سے کاغذ اٹھایا اور اسی اندھیرے میں گم ہو گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے نمودار ہوا تھا۔ اب قیدی پوری طرح سے مطمئن تھا۔ اس کی آواز کو بند کرنے کی کوششیں پوری ریاست کر رہی تھی، لیکن اس کاغذ کے ذریعے قیدی اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچانے والا تھا۔ وہ آواز جس کا بوجھ ریاست کا کوئی ٹی وی، کوئی اخبار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ آواز دنیا کے سب سے مشہور اخبار اکانومسٹ تک پہنچنے والی تھی اور بے ضمیروں، بے شرموں کے سروں پر ہتھوڑے کی طرح برسنے والی تھی۔ وہ قیدی کون تھا؟ یہ سوال اتنا اہم اور دلچسپ نہیں، کیونکہ وہ قیدی کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ لوگ اسے قیدی نمبر 804 کے نام سے جانتے تھے، جو کہ اب قیدی نمبر 943 ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ لاٹھی والا پراسرار شخص کون تھا؟ اس کا قیدی نمبر 804 سے کیا تعلق تھا؟ وہ قیدی نمبر 804 کے کمرے تک کیسے پہنچا؟ اور پھر اکانومسٹ اخبار تک وہ آرٹیکل کس نے اور کیسے پہنچایا؟ یہ سب کچھ تاحال ابھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔
یہ ایک راز ہے جس پر سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا گیا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ راز بھی افشاں ہو جائے، یا پھر یہ بھی بہت سے رازوں کی طرح راز ہی رہ جائے۔ یہ تو ہم وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فی الحال ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخر وہ آرٹیکل کیا ہے جو UK کے ہفتہ وار اخبار اکانومسٹ میں چھپا اور 2007 کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل بن گیا۔ اکانومسٹ میں چھپنے والے مضمون کا اردو خلاصہ یہ ہے: اس وقت پاکستان میں نگران حکومتیں ہیں جو غیر آئینی ہیں، کیونکہ صوبائی اور وفاقی دونوں سطح پر 90 دن میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آئینی مدت سے تجاوز کر چکی ہیں۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن کے اعلان کے باوجود عوام اس کے انعقاد سے متعلق شکوک کا شکار ہیں، کیونکہ ماضی میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن میں الیکشن منعقد نہیں ہو سکے تھے۔ اپنی متعصب حرکتوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کردار داغدار ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرنا، تحریک انصاف کے لیڈروں کی نامزدگی پیپر کو مسترد کرنا، انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کو نشانہ بنانا، اور ان حرکتوں پر تنقید پر مجھ پر اور باقی رہنماؤں پر توہین الیکشن کمیشن کے مقدمے کرنا، یہ وہ داغ ہیں جنہوں نے اس کمیشن کے کردار کو داغدار کر دیا ہے۔ مارچ 2022 کے عدم اعتماد کے ووٹ سے لے کر اب تک کے حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہماری حکومت کو برطرف کیا گیا، کیونکہ ہمارا موقف آزاد خارجہ پالیسی اور برابری کی بنیاد پر دوستی تھا۔ ہمارا موقف واضح تھا کہ ہم امریکہ کی کسی ایسی پراکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے نتیجے میں اب تک ہم 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گنوا چکے ہیں۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک افسر نے پاکستانی سفیر سے ملاقات کی، جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا جائے، ورنہ اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ ہفتوں میں ہماری حکومت برطرف ہو گئی، جس کے بعد مجھے یہ انکشاف ہوا کہ سابق ملٹری چیف ہمارے اتحادیوں اور ہمارے پارلیمانی بیک بینچرز کے ساتھ مل کر کئی مہینوں سے اس حکومت کو برطرف کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ حکومت گری تو لوگ ہماری حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مقبولیت اتنی بڑی کہ اگلے 37 ضمنی انتخابات میں سے 28 میں PTI بازی لے گئی۔ اگلے کچھ مہینوں میں بہت سے جلسے اور ریلیاں ہوئیں، جن میں سب سے منفرد بات کثیر تعداد میں عورتوں کی شمولیت تھی۔ PDM کی جو مخلوط حکومت بنی، اس کے دور حکومت میں ملک میں مہنگائی میں شدید اضافہ اور کرنسی میں گراوٹ دیکھنے کو ملی۔ اس کے برعکس ہماری حکومت نے نہ صرف ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، بلکہ کرونا کی وبا کے دوران بھی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے عالمی سطح پر پذیرائی پائی۔ ہمارے دور میں شرح نمو 6% تک پہنچ چکی تھی۔ ہماری اس مقبولیت اور ملک کے بگڑتے حالات نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مزید فکر مند کر دیا۔ ان سب کے باوجود اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی، سو مجھے روکنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ مجھ پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، ورکرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس اور صحافیوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد، دباؤ، گرفتاری در گرفتاری کے ذریعے یہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ تحریک انصاف کی سپورٹ چھوڑ دیں، اور اس تشدد اور فسطائیت سے تحریک انصاف کی عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ مجھ پر اس وقت بھی 200 سے زیادہ مقدمے دائر ہیں، اور مجھ پر سائفر کیس میں ٹرائل بند کمرے میں ہو رہا ہے، جہاں اوپن ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام بھی PTI پر لگا کر اگلے 48 گھنٹوں میں ہزاروں کارکنوں کو گرفتار اور اغوا کیا گیا اور ان پر مجرمانہ الزامات لگا کر ان کا ٹرائل کیا گیا۔
جس تیزی سے یہ سب کیا گیا اس نے واضح کر دیا کہ 9 مئی تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم منصوبہ تھا۔ اس کے بعد بہت سے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس ضمن میں بہت سی جبری پریس کانفرنسز کے ذریعے بہت سے ممبرز کی وفاداری تبدیل کروائی گئی، ان کو سیاست چھوڑنے اور میرے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس سب کے باوجود آج بھی تحریک انصاف عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے، جس کا ثبوت پیٹرن کلیکشن کا وہ حالیہ سروے ہے جس میں 66% حمایت میرے ساتھ ہے۔ اس حمایت کی وجہ سے الیکشن کمیشن روزانہ پارٹی کو انتخاب لڑنے کے اس قانونی حق سے محروم کرنے کے لیے نئی چالیں چلتا ہے، اور سب دیکھتے ہوئے بھی مصلحتاً خاموشی پر عدالتیں روزانہ اپنی ساکھ کھوتی جا رہی ہیں۔ اسی دوران کرپشن کے الزام میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم اور اشتہاری قرار دیے جانے والے نواز شریف ملک میں واپس آ چکے ہیں، جو میرے خیال میں ایک ڈیل کے تحت لندن سے آئے ہیں، جس کے مطابق ان کے سب کیس معاف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو منتخب کروانے کے لیے جان لگائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عوام اس سلیکٹڈ کو مسترد کر چکے ہیں۔ آج ملک میں باقی جماعتوں کو تو کمپین اور جلسے جلوسوں کی مکمل اجازت ہے، لیکن ہماری جماعت کو روکا جا رہا ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز مقدمے میں قید ہوں، اور ہمارے کچھ رہنما جو اگر آزاد ہیں بھی تو بھی ان کو ایک کنونشن تک کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ آخر میں قیدی نمبر 804 لکھتے ہیں، یہ سب جو میں نے اوپر لکھا، ان حالات میں 8 فروری کے انتخابات کیسے آزادانہ ہو سکتے ہیں؟ ایسے میں الیکشن ہو بھی گئے تو وہ ایک مذاق بن جائیں گے، جس سے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو پہلے سے موجود معاشی عدم استحکام کو بدتر کرے گا۔ اگر آج ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کا واحد حل آزاد اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہے، جو ملک میں سیاسی استحکام اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب نئی آنے والی حکومت جمہوری اور عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہونے والی ایک مضبوط حکومت ہو جو سب ریفارمز کر سکے، کیونکہ وہی اقتدار مضبوط ہوتا ہے جو جمہور کا اقتدار ہوتا ہے۔